جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. میں ہوں احسن گیلانی. بھائی ہم پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں ان کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. ہم تھوڑی سی اس بات کو اور آگے بھی لے کے چلیں گے. پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی ساخت بنی کیسے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوتا رہا ہے سیاسی ہمارے میدان میں. سب سے پہلے آج شروع کرتے ہیں سابق گورنر پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما جناب لطیف کھوسا صاحب. ان کے گھر پہ کل کچھ نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کر دی ہے. ان کا ڈرائیور تو زخمی ہو گیا، گولیاں جو ہیں وہ اندر گھر کے کھڑی گاڑیوں میں لگی ہیں، لیکن باقی کے گھر والے جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں صرف ایک ہی عنصر نظر آ رہا ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کی 13-14 جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہیں وہ ایک ہی کام کر رہی ہیں کہ اپنے مخالفین کو ڈراؤ اتنا کہ وہ بھاگ جائیں یا چھوڑ دیں. اب لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کلوز رہے ہیں، ظاہر ہے سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، تو پارٹی میں ان کا عہدہ تھا، حیثیت ہے. لیکن وہ موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. یہ پریکٹیکل ہو کے، میں تو یہی کہوں گا پریکٹیکل ہو کے یہ سوچ رہے ہیں اور چیزوں کو لے رہے ہیں، جس وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دونوں کے خلاف بہت ساری مہم بھی چلتی ہے، دونوں کو بڑا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے یہ بہت ہی قابل مذمت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاید آرمی کے دور میں یا جب مارشل لاء لگا تب بھی ایسا نہیں ہوا. اب یہ سیاسی دور حکومت میں ایسا ہونا یہ ناقابل فہم بھی ہے اور یہ ایک بہت منفی روایت ڈالی جا رہی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہ جی پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. معذرت چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سیاسی نظام اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ ابھی تک ہم وہ انگریز کے دور میں جس طرح سے انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو جو ان کو ہیلپ کرتے رہے ہیں، ان کو جاگیریں دیتے رہے ہیں، ان کو سٹرونگ کرتے رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ وہی لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاسی میدان میں آگے تھے. انگریزوں کے ساتھ بات چیت کرنا سارا کچھ انہی کے ساتھ کرتے تھے. انگریزوں کے کہہ لیجئے کہ وفادار زیادہ وہی تھے، ہندوؤں سے زیادہ. مسلم لیگ کی معذرت کے ساتھ جو سیاست تھی وہ یہی تھی کہ انگریزوں کے ساتھ آپ دوستی بنائیں، آزادی والی بات بعد میں، یعنی وہ ہم دوبارہ کسی وقت بات کریں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو بڑی ہیں. اس وقت 2-3 جماعتیں وہ خاندانی جماعتیں ہیں. ان میں کہہ لیجئے پیپلز پارٹی سب سے اس وقت میجر جماعت ہے، سب سے پرانی جماعت ہے پاکستان میں، لیکن خاندانی بھٹو فیکٹر اس میں سے ختم کر دیں تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. 67 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا 10 سال کے عرصے میں، 77 میں الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بچی اس طرح سے رہی کہ یہی خاندانی ہمارا جو نظام ہے نا وہ لے کے چلتی رہی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ آ گئیں. اب اچھا ہم بھٹو صاحب کے پیچھے چلتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے والد جو تھے وہ ریاست جوناگڑھ کے دیوان پرائم منسٹر رہے ہیں. وہ ان کے جو بھٹو کے دادا تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے دادا، وہ المرتضیٰ کے نام سے، جن کے نام پہ ان کا وہاں پہ لاڑکانہ میں بہت بڑا سا گھر محل نما ہے. مرتضیٰ صاحب جو تھے وہ بھی 2-2.5 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک تھے. انگریز نے ان کو زمینیں دی ہوئی تھیں اور وہ انہی کی بیس پہ اپنے خطے کے، اپنے علاقے کے بڑے جاگیردار اور سرکردہ رہنما تھے. اس کے بعد یہی چلتا چلا گیا سلسلہ، اور یعنی بے نظیر بھٹو آئیں، بے نظیر بھٹو کے بعد آگے ان کے اب صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم ابھی تک وہی پرانے سیاسی نظام کے تحت چل رہے ہیں. ہم اس نظام کو چینج کرنے کے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں. اب چلتے ہیں اس کے بعد پی ایم ایل این کی طرف آتے ہیں. پی ایم ایل این کا بھی یہی حال ہے. ضیاء الحق کے دور میں یہ اٹھی تھی جماعت، ضیاء الحق صاحب ان کو لے کے آئے تھے.
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت 85 میں انہوں نے جو غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے، اس کے نتیجے میں یہ زمین آگے، یہ پارٹی آگے آئی ہے اور پھر پارٹی چلتی گئی ہے۔ اب 1992 میں جولائی میں انہوں نے پارٹی کو رجسٹر کروایا، یہ پارٹی اس وقت سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کو تو انہوں نے نااہل قرار دے دیا، آگے سے ان کی اولاد وہ چل رہی ہے، یعنی یہ دوسری مثال ہے جو پارٹی خاندانی ہے وہ چلے گی۔ اس سے پیچھے چلیں اگر تھوڑا سا تو سکندر مرزا صاحب جو پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے، پہلے صدر وہ بنے تھے، اس سے پہلے گورنر جنرل تھے، انہوں نے سیاست میں گھسنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک آرمی آفیسر تھے، انہوں نے سیاست میں گھسنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک ریپبلکن پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی، انہوں نے سوچا کہ ہم اسی پارٹی کے تھرو پریزیڈنٹ دوبارہ سے بن جائیں گے، اس لیے وہ اس کے پیچھے لگے رہے۔ 1955 میں انہوں نے پارٹی بنائی، لیکن ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہی ہوا کہ ان کے کوئی خاندان میں کوئی ایسا نوجوان اپنے صاحبزادے کو پولیٹکس میں نہیں لے کے آئے تھے، تو پارٹی جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد یعنی 56 میں جب مارشل لاء 58 میں لگا تو ان کو ملک بدر بھی کیا گیا، ان کی صدارت بھی گئی، سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا، پارٹی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایوب خان صاحب کا زمانہ آتا ہے، تو ایوب خان صاحب نے بھی ایک مسلم لیگ کو ہی انہوں نے اپنا باندی بنایا اور کنونشن مسلم لیگ کے نام سے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، سب کچھ کیا، انہوں نے ایک نیا نظام دیا، انہوں نے اپنے اسی طرح سے صاحبزادگان کو آگے نہیں لے کے آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی پارٹی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئی۔ اب ہم لیٹسٹ پارٹی کی طرف آتے ہیں، لیٹسٹ ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے بنائی تھی، یہ 96 میں بنائی تھی، اب نون لیگ 92 میں بن رہی ہے، جو بنیاد رکھی گئی، جبکہ نواز شریف کی یا شریفوں کی سیاست جو ہے وہ 80s میں 82 83 سے شروع ہے۔ پی ٹی آئی 1996 میں بنی، چلتی رہی، جو یہ اب اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ کنگز پارٹی اور دس اینڈ دیٹ، یہاں پہ ساری ہی جماعتیں جو تھیں وہ کنگز پارٹی ہی بنی تھی۔ نون لیگ کو بھی ایک دور میں وہ کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، جس وجہ سے کھڑی ہوئی تھی، جس وجہ سے اب اس میں بھی آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ 70s میں اور پھر 80s میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی اتحاد بنتے تھے، اس وقت یہ نواز شریف ان اتحادوں کا حصہ تھے، یعنی 92 کے بعد سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور پھر یہ مسلسل اس پارٹی کو وہ لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بات کرنے لگے تھے عمران خان کی پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح سے بیکنگ ملی، 2018 میں آگے وہ اکٹھی ہوئی، ایک گروہ ادھر سے اٹھایا، ایک ادھر سے اٹھایا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی ایک جماعت ہمارے پاس اور آ گئی، جو 3 جماعتیں بڑی ہو گئیں، پی ایم ایل این، پی 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 اور پی ٹی آئی۔ میرا تو ماننا یہی تھا کہ ان تینوں کے اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ 2 کو تو ہم آزما چکے، اب تیسری کو بھی آزمائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرتے نہیں ہیں ہمارے سو کالڈ سیاستدان، اور یہ پھر پنگا لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا اس وقت لیں جب آپ اپنے پیر اتنے عوام میں گاڑ چکے ہوں، لیکن یہ پہلے ہی اس سے جھگڑا لیتے ہیں مول، اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب پی ٹی آئی کی یہ جو کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیجیے 9 مئی کے واقعات کے بعد جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور پروٹیسٹ شروع ہوئے، اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی اس کے ارکان کو گرفتار کیا جاتا ہے، رات کو گرفتار ہوتے ہیں، اگلے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، بہت سے تو سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ شخصیت کے گرد گھومتی ہے، شخصیت ہے تو چل رہی ہے پارٹی، آگے سے اس کی اولاد آ جائے گی، اس کی اولاد آ جائے گی، جس طرح بھٹو فیملی ہے وہ 6ویں نسل آ رہی ہے، 6ٹھی نسل تو اب خیر یہ زرداری نسل ہے، لیکن اس پہ اپنا نام انہوں نے بھٹو کا ہی لیبل کر لیا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ کھڑے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں تو پی ٹی آئی عمران خان نے جو ایک اور بات کی تھی، جس سے امید ہوئی تھی کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہونے لگیں گی، انہوں نے اپنے کسی بچے کو سیاست میں نہیں لے کے آئے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنا پیسہ اکٹھا کریں اور پاکستان سے باہر لے جائیں اور کہیں لنڈن میں اور کسی اور ملک میں جا کے اپنی جائیداد بنا کے اور وہاں پہ رہنے شروع کریں، جب کوئی گڑبڑ ہو تو بھاگ جائیں یہاں سے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔
لیکن انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی مول لی اس کے بعد، کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس بھی یہ کنگز پارٹی بن کے آئے تھے، ان کے پاس اپنے کوئی لوگ نہیں تھے، ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے لوگ تھے جن پہ مل کے آپ نے ایک پارٹی بنائی تھی، اور اینڈ وہی ہوا کہ وہ پارٹی سے لوگ چلے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے یہ سیاسی حکومت، مارشل لاء نہیں، یہ سیاسی حکومت جس طریقے سے چلا رہی ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے، مجھے تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ قریب نہ بعید مستقبل میں، اس لیے کہ ان کو پیچھے چلانے والے کون ہیں؟ اگر جس طرح سے عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو، قریشی صاحب کے بھی آپ کے سامنے سیاسی پاسٹ ہے، اسد عمر صاحب ہیں میں بھی، لیکن ان کی وہ شخصیت جو عمران کی شخصیت تھی، کیونکہ ہم شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں نا، ہم سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، ہم ایک شخص کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہمیں آگے لے جائے گا، جبکہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم چلاتے ہیں، سسٹم کے تحت لوگ آتے ہیں اور وہ آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں، یہ خاندانی جماعتیں ہیں، یہ سروائیو اسی لیے کر رہی ہیں۔ اس میں ابھی میں نے بہت ساری پارٹیز کا نام نہیں لیا، اس میں ولی خان صاحب کی جماعت ہے، اس کو بھی ایک دور میں مارا گیا لیکن وہ نام بدل کے دوبارہ سے واپس آ گئی، لیکن پی ٹی آئی عمران خان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی مجھے تو بالکل ہی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی، کیا یہی لوگ ہوں گے، اب یہ سوچنا ہمارے کہہ لیجئے کہ جو حکمران ہیں، حکمران تو خیر نہیں ہے، جو اصل حکمران ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اس کو سوچنے کا مقام ہے اس کے، اللہ کرے کہ ان کے دل میں کوئی رحم آئے جو عوام کے لیے کچھ بہتری کریں۔ اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم۔